گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مجاور حسین ابن ابرار حسین مرحوم کو روح ثار کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وسما كل شيء ما أداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ صلوات بھیجئے محمد۔ عزیزان محترم، وقت بہت محدود ہے،
سرکار سید الشہداء کے ماتمدار و عزادار عزیزو، مجلس برائے ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، اور جب ہم مجلسوں میں آئیں، دیکھیے مجلس کے اکثر میں یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ مجلس کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو مجلس کا تبلیغی ہونا چاہیے، جو ہر عالم اور مبلغ کا وظیفہ شرعی ہے کہ وہ سامعین کو تبلیغی باتوں سے آگاہ کرائیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے مجلس کا؟ دوسرا پہلو مجلس کا اخلاقی ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہمارا اخلاق بڑا ضعیف ہو گیا ہے۔ بڑا موجود ہوتا ہے، پھر بھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ بڑا ہم کو سلام کرے، تو اخلاق ہمارا بڑا ضعیف ہو گیا ہے۔ لہذا جب اخلاق ضعیف ہو جائے تو علماء کا فرض یہی ہوتا ہے کہ منبر پر آئے اور یہ تمام باتوں کو دور کرے۔ تو اخلاقی پہلو پہ گفتگو ہونا چاہیے۔ تیسرا پہلو مجلس کا کیا ہے؟ تیسرا پہلو مجلس کا فضائلی ہونا چاہیے، انبیاء کی اور اماموں کی فضیلت بنائی جائے۔ عزیزان محترم، دیکھیے مجلس آیت اللہ بہجت نے یہی کہا تھا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو ہم مجلس میں جا رہے ہیں۔ آج معاشرہ اور سماج میں کہیں مجلس ہو جائے تو لوگ یہی کہیں گے ہم فلاں گاؤں میں مجلس جا رہے ہیں، فلاں گاؤں میں مجلس ہے۔ لیکن آیت اللہ بہجت نے کیا کہہ دیا؟ آیت اللہ بہجت نے کہا یہ نہ کہو کہ مجلس جا رہے ہیں، یہ کہو کربلا جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ یہ نہ کہو کہ ہم مجلس میں شریک ہونے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو ہم کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں۔ یہ ہے مجلس کی اہمیت عزیزان محترم۔ مجلس کشتی نوح کے مانند۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کشتی نوح سے آپ نے کیوں تشبیہ دے دیا مجلس کو، فرش عزا کو؟ قسم خدا کی اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو اسی فرش عزا سے ملے گی۔ اگر ہم معراج پر جائیں گے تو اس فرش عزا کی بدولت جائیں گے۔ ہمارے گناہ اگر معاف ہوں گے تو اس فرش عزا کی بدولت۔ عزیزان محترم، فرش عزا کشتی نوح کے مانند۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کشتی نوح سے آپ نے کیوں تشبیہ دے دیا فرش عزا کو؟ میں کہوں گا اس لیے کہ کشتی نوح پر جو لوگ سوار ہوئے تھے کامیاب ہوئے تھے، کامران ہوئے تھے، فلاح پائے تھے۔ یہی مثال اس فرش عزا کی ہے۔ جو اس فرش عزا سے دور بھاگا، جو اس فرش عزا سے بغض رکھا، تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان محترم، مجلس میں تبلیغی پہلو سے گفتگو ہونا چاہیے۔ وصول کافی کا جملہ آپ کے سامنے، مولا نے کہہ دیا کہ ہمارے عزادار کو، توجہ، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے ماتم کرنے والوں کو حدیثوں سے آشنا کرا دیجئے، انہیں حدیث بتا دیجئے۔ اے مولا وجہ کیا ہے؟ مولا علت کیا ہے؟ مولا فلسفہ کیا ہے اس میں کہ ہم اپنے عزادار کو حدیثوں سے آشنا کرائیں؟ تو امام نے آواز یہی دیا، اگر ہمارا چاہنے والا ایک حدیث بھی یاد کر لیا
یا ایک حدیث کا مطالعہ کر لیا یا ایک حدیث کے مفاہیم کو اپنے ذہن میں رکھ لیا تو قسم خدا کی امام آواز دیتے ہیں کہ جب وہ مرے گا تو اسے ہم مردہ تسلیم نہیں کریں گے. اسے مردہ نہ سمجھنا بلکہ جو حدیث یاد کر گیا جب وہ مرے گا تو اس کا شمار فقیہ میں کیا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. لہذا حدیثوں سے آشنا کرائیے. عزیزان محترم، امام کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے. جب مولائے کائنات سے پوچھا گیا مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو دنیا میں رہ گئی؟ کوئی تمنا آپ کی دنیا میں رہ گئی مولا؟ تو امیر المومنین نے کہا ہاں میری 2 تمنا دنیا میں رہ گئی. پوری توجہ، تبلیغی پہلو. 2 تمنا میری دنیا میں رہ گئی. مولا کائنات نے کہا مولا کون سی 2 تمنا آپ کی دنیا میں رہ گئی؟ تو امام نے آواز دیا پہلی تمنا اور پہلی خواہش میری دنیا میں یہ رہ گئی کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا. جتنا میرے پاس علم کا خزانہ تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، کسی نے سوال نہیں کیا. مولا دوسری کیا خواہش آپ کی دنیا میں رہ گئی؟ دوسری کیا تمنا آپ کی دنیا میں رہ گئی؟ دوسری کیا آرزو آپ کی دنیا میں رہ گئی؟ تو امام نے آواز دیا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے طلب نہیں کیا. جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں. سخی ابن سخی کا نام امیر المومنین ہے، مولا کائنات ہے. عزیزان محترم، اسی لیے آج ہم اگر سخاوت کا درس لینا ہے تو در امیر المومنین پہ آنا پڑے گا. سخی بننا ہے تو مولا کائنات کے در سے متمسک ہونا ہے. عزیزو، آج ہمارا معاشرہ اور سماج میں یہی رائج ہو گیا ہے اگر ہم کسی کی کوئی مدد کر دیے تو کم سے کم اگر 100 روپے کی بھی مدد کیا تو کم سے کم 100 لوگ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے فلاں انسان کی مدد کیا ہے، فلاں انسان کی کمک کیا ہے. لیکن امیر المومنین کا روش کار کیا تھا؟ امیر مومنین کا طریقہ کار کیا تھا تبلیغ کا؟ جا کر رزق پہنچاتے تھے، روٹیاں پہنچاتے تھے، کھانا پہنچاتے تھے، لوگوں کی مزاج پرسی پوچھتے تھے، نام نہیں بتاتے تھے. لیکن اگر کسی کو دے دیے تو سب سے پہلے نام بتائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارا نام ہونا چاہیے، سماج میں ہمارا نام ہونا چاہیے. عزیزان محترم، ہمیں سماج کو نہیں دکھانا ہے، ہمیں اہل بیت کے لیے کام کرنا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ہمیں اہل بیت کے لیے کام کرنا ہوگا تب ہمیں ثواب ملے گا. اور اگر ہم نے سماج کو دکھانے کے لیے کام کر دیا تو خدا آواز دے رہا ہے خسرت دنیا والآخرہ. تمہارا نقصان دنیا میں بھی ہو جائے گا، تمہارا نقصان آخرت میں بھی ہوگا. لہذا کبھی دکھانے کے لیے کام نہ کرنا. عزیزان محترم، مولا نام نہیں بتاتے تھے. جب پوچھا جاتا تھا آپ کون ہیں جو ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں؟ آپ کون ہیں جو ہمیں روٹی دے رہے ہیں؟ آپ کون ہیں جو ہمارے یہاں رزق لے کر آ رہے ہیں؟ تو قسم خدا کی امیر المومنین یہی آواز دیتے تھے ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے.
پاس بیٹھا, ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا. اس طریقے سے امیر المومنین کا طریقہ کار تھا رزق پہنچانے کا. آج ہم لوگ فخر سے آواز دیتے ہیں. کسی سے پوچھئے آپ کس کے چاہنے والے ہیں؟ ارے مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں, ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں, لیکن علی کی سیرت پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں, حسین کے کردار پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں, حسین کے روش کار پہ تبلیغ ہم عمل ہی نہیں کر رہے ہیں, فقط زبانی کہہ رہے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں. عزیزان محترم, شیعہ وہ نہیں ہوتا ہے جو زبان سے ادا کرے, شیعہ وہ ہوتا ہے علی کا جو عملی طور پہ عمل کر لے, جو عمل کرے طریقہ کار پر, اسے شیعہ امیر المومنین کہا جائے گا. زبانی سے بہت شیعہ ہے, زبان سے آپ کہیے فراوان موجود ہے, لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. شیعہ ہیں ہم. شیعہ کی دو قسمیں, ایک زبانی شیعہ, ایک حقیقی شیعہ. زبانی شیعہ فراوان, لیکن حقیقی شیعہ کون ہے؟ مولا سے جب پوچھا گیا مولا آپ کا حقیقی شیعہ کون ہے, تو امام نے آواز دیا میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اول وقت نماز ادا کر دے. میرا شیعہ وہ ہے جو اول وقت نماز پڑھے, وہ میرا شیعہ ہے. مولا آپ کا شیعہ کون؟ امام نے آواز دیا میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مال اور دولت کے ذریعے سے دوسرے کے مسائل کو حل کر دے, دوسرے کے مسائل کو حل کرے, وہ میرا شیعہ ہے. ایسا نہیں دولت ہمارے پاس ہو گئی, ثروت ہمارے پاس ہو گیا تو ہم اپنے ہی گھر میں چراغ جلائیں گے. ہمیں پڑوس کا بھی خیال کرنا ہے, ہمیں گاؤں والوں کا بھی خیال کرنا ہوگا. کون مستحق ہے, کون پریشان حال ہے. اپنے مال اور دولت کے ذریعے سے دوسرے کے مسائل کو حل کیا جائے, وہ ہمارا شیعہ ہے, وہ ہمارا چاہنے والا ہے. مولا اور کون ہے آپ کا شیعہ؟ تو امام آواز دے رہے ہیں میرا شیعہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے عیب کو پوشیدہ کر دے, دوسرے کے عیب کو پوشیدہ کیا جائے, وہ شیعہ ہے. ورنہ آج ہم شیعہ ہیں, کوئی کسی کا عیب اگر تھوڑا سا بھی مل گیا تو پورے گاؤں پورے ایریے میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے عیب کیا ہے, یہ عیب دار ہے. عزیزان محترم, امام نے کہا نہیں, وہ میرا شیعہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. میرا شیعہ وہ ہوگا جو عیب کو پوشیدہ کر دے دوسروں کے. مولا وجہ کیا ہے عیب کو پوشیدہ کیا جائے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم خدا وند عالم بھی ستار العیوب ہے, خدا بھی ستار العیوب ہے, عیب کو پوشیدہ کرتا ہے, عیب کو فاش نہیں کرتا ہے. جب ہم دوسرے کے عیب کو شائع کریں گے کل ہمارے عیب بھی بازار میں آ جائیں گے. صلوات کل اگر ہم دوسرے کے عیب کو پوشیدہ کریں گے تو ہمارے عیب بھی پوشیدہ کیے جائیں گے. اگر دوسرے کے عیب کو ہم گاؤں میں شائع کریں گے, بتاتے رہیں گے, کل ہمارے بھی عیب شائع ہو جائیں گے, ہمارے بھی عیب لوگ بتانا شروع کریں گے. لہٰذا عزیزان محترم یہ تمام باتوں کا ہمیں توجہ کرنا ہے. عزیزو یہی وجہ ہے کہ امام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام نے کہا ہمارے چاہنے والوں کو حدیثوں سے آشنا کرا دو. آج ہم ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, یہ ہمارا دوست ہے, لیکن اس زمانے میں, اس پرآشوب زمانے میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے, کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. مفاد کے طور پہ دوست بنتا ہے. جب تک فائدہ رہے گا آپ کا دوست ہے, جس دن فائدہ بند دوستی ختم. امام نے کہا دوست بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں.
دوست بننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مولا دوست کون ہے؟ کہا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لے، دوست کے مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ لے، وہ دوست ہوتا ہے۔ پھر مولا نے کہا دیکھو کچھ افراد سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ اے مولا کون ہے وہ لوگ جن کے لیے آپ نے روک دیا دوستی نہ کیا جائے؟ تو امام نے آواز دیا کبھی فاسق انسان سے دوستی مت کرنا، کبھی فاسق انسان سے راز کی بات اپنی مت بتا دینا، کبھی اس کے ساتھ سفر مت کرنا۔ اے مولا وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ فاسق انسان سے دوستی نہ کیا جائے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے اگر تم نے فاسق انسان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تو وہ تمہیں فروخت کر دے گا، وہ تمہیں بیچ دے گا، لہذا فاسق سے ہوشیار رہا جائے، فاسق کے ساتھ ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ مولا دوسرا انسان کون ہے جس کے ساتھ دوستی نہ کیا جائے، جس کے ساتھ سفر نہ کیا جائے، جس سے اپنے راز کی بات نہ بتائی جائے؟ تو امام نے کہا جھوٹے انسان سے دوستی مت کرنا، جھوٹے انسان کے ساتھ سفر مت کرنا، جھوٹے انسان سے اپنے راز کی بات مت بتا دینا۔ مولا وجہ کیا ہے کہ دوسرے جھوٹے انسان سے سفر نہ کیا جائے، دوستی نہ کیا جائے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے اگر جھوٹے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تمہارا تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جائے گا تمہیں۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جائے گا، لہذا جھوٹے انسان سے ہوشیار رہنا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ملائکہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، لہذا جھوٹے انسان سے ہوشیار رہا جائے۔ عزیزان محترم، معصوم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا جب جھوٹے انسان کو عزت دی جائے گی۔ زمانہ وہی آ گیا ہمارے سامنے، جھوٹ بولیے آپ، دیکھیے آپ کی بڑی عزت ہوگی، لیکن ہمیں معاشرے کے لیے عزت کا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں ہماری عزت ہو سکے، اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب جھوٹوں کی عزت ہوگی اور سچ بولنے والوں کو ذلیل سمجھا جائے گا۔ آج وہی زمانہ سامنے ہے عزیزان محترم، لہذا جھوٹے انسان سے ہمیں دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا ہے، اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کرنا ہے۔ مولا اب بتا دیجئے تیسرا انسان کون ہے جس کے ساتھ ہم دوستی نہ کریں، پوری توجہ، جس کے ساتھ ہم سفر نہ کریں؟ تو امام نے آواز دیا بخیل انسان سے دوستی مت کرنا، کبھی بخیل انسان سے دوستی نہ کرنا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے یہی کہا ہے نا، البخل عارٌ، بخالت ایک قسم کا عیب ہوتا ہے، لہذا ایسے انسان سے دوستی مت کرنا جو بخیل ہو، کارہائے مذہبی میں بخالت سے کام لیتا ہو۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ لہذا بخیل انسان سے دوستی مت کرنا، سفر مت کرنا، اپنے راز کی بات مت بتانا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم اگر بخیل کے ساتھ تم نے دوستی کر لیا، جب اس کے مال کی ضرورت تمہیں پڑی تو وہ فرار اختیار کر جائے گا، فرار اختیار کرے گا، لہذا ایسے انسان سے دوستی مت کرنا جو فرار اختیار کر جائے۔ کہا مولا اب بتائیے چوتھا انسان کون ہے؟ تو امام نے کہا قطع رحمی کرنے والا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ دوں، ایک ہوتا ہے صلح رحمی، ایک ہوتا ہے قطع رحمی، جو آج ہمارے معاشرے و سماج میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔
صلح رحمی یعنی اپنے قرابت داروں سے محبت سے باتیں کرنا، بھائی بھائی سے میٹھی باتیں کرنا، خاندان والوں سے میل جول کر رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، اسے ہم کہیں گے صلح رحمی۔ لیکن قطع رحمی کیا ہے؟ قطع رحمی کے لیے معصوم نے روک دیا، منع کر دیا کہ جو انسان اس مزاج کا ہوتا ہے، جو قطع رحمی رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ کبھی دوستی کا ہاتھ مت بڑھانا، اس کے ساتھ مت رہنا۔ مولا قطع رحمی کون انسان ہے؟ کہ وہ انسان جو تھوڑی سی بات میں بھائی بھائی میں آنا جانا بند کر دے، خاندان والوں میں آنا جانا بند کر دے، پڑوسیوں میں آنا جانا، تھوڑی سی بات ہوئی آنا جانا بند۔ لیکن آج آنا جانا تو چھوڑیے، کھانا پینا بھی بند ہو جاتا ہے، کھانا پینا بھی ہم بند کر دیں گے تھوڑی سی بات میں، اور کھانا پینا بھی چھوڑیے، بینا حکاری بھی بند ہو گیا، ہم ان کے ہاں افطاری بھی نہیں کریں گے۔ ایک جگہ پہ نماز پڑھانے گیا، وہاں پر ایک صاحب تھے جو میرے ساتھ روز افطاری کرتے تھے، ایک دن نہیں کیا، میں نے کہا بھائی آپ نے آج ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں؟ کہا نہیں، آج فلاں کی یہاں سے افطاری آئی تھی۔ تو تھوڑی سی بات میں آپ کھانا پینا بھی بند، اسے کہا جائے گا قطع رحمی کرنے والا، جو خاندان والوں سے آنا جانا بند کر دے، بھائی بھائی سے دشمنی رکھ لے، پڑوسیوں سے آنا جانا بند کر دے۔ تو امام نے کہا ایسے انسان کے ساتھ کبھی تم دوستی کا ہاتھ مت بڑھا دینا، کبھی ان کے ساتھ سفر نہ کرنا۔ اے مولا، وجہ کیا ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ آپ نے روک دیا ہے کہ ان سے دوستی نہ کیا جائے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جو قطع رحمی کرتا ہے، قرآن نے اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ جو اس قسم کا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستی مت کرنا، قرآن مجید نے بڑی مذمت کی ہے اس انسان کی۔ عزیزان محترم، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہ جائے، غریب کو کھانا کھلا دے، وہ امیر المومنین کا شیعہ ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے امیر المومنین کا جو امانت دار ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جو غاصب نہ ہو۔ جب یہ تمام صفات ہمارے اندر آ جائیں تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان حسین۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم شیعان امیر المومنین ہیں، ہم شیعان علی ہیں۔ عزیزان محترم، انسان دنیا میں آیا ہے، لاکھ یہاں پر اکڑ کر رہے، بازگشت اس کی خدا کی بارگاہ میں ہے، جانا خدا کی بارگاہ میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہوگا۔ لہٰذا عزیزان محترم، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے تاکہ دوسرے قوم کے لوگ یہ کہہ دیں یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ سلوات بھیجئے محمد والے محمد، ایک اور سلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ سلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیے علماء آ گئے ہیں، اور حدیث کل آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، سمجھا؟ عبادت کرتے رہیں، دو دو عبادت آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہو رہی ہے۔ ایک اور سلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ لہٰذا ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس طریقے سے زندگی گزار دے تاکہ لوگ کہہ دے یہ امیر المومنین کا چاہنے والا جا رہا ہے۔
یہ امام رضا علیہ السلام کا ماننے والا بیٹھا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارے. کوئی چیز ہماری سب یہیں رہ جائے گی. خدا کی یہاں ہم جب جائیں گے تو تنہا جائیں گے، کوئی چیز لے کر پوری زمین جائیداد سب یہاں رہ جائے گی. جتنی دولت ہم نے اکٹھا کیا سب یہیں رہ جائے گی. بڑے سے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، کچھ لے کر نہیں گئے عزیزان محترم، تنہا گئے. کیا گیا ساتھ میں؟ ایمان اور عقیدہ گیا. اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے. ایک انسان تھا جو دنیا سے چلا گیا، دولت چھوڑ کر گیا، ثروت چھوڑ کر گیا، اولاد چھوڑ کر گیا. دولت کیا کام آئی؟ دولت کام یہی آئی کہ بس مجلس کرا سکتے ہیں، ایصال ثواب ہو سکتی ہے، قرآن پڑھا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے خطیب کو بلا کر مجلس پڑھوا سکتے ہیں، یہی کام ہو سکتا ہے. لیکن اولاد کیا کام کرے گی؟ اولاد کا فریضہ اور کام یہ ہے کہ جب باپ دنیا سے جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کاندھا دے کر قبر کی منزل تک پہنچاتا ہے. بس یہی اس کا کام. اس کے بعد وہ کہے گا بابا میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، فقط ایصال ثواب کرا سکتا ہوں. لیکن عزیزان محترم، اگر مرنے والا با ایمان مرا ہے، با عقیدہ مرا ہے، تو ایمان اور عقیدہ بڑھ کر آواز دے گا میں وہ ہوں جو دنیا میں بھی کام آؤں گا، آخرت میں بھی تیرے کام آؤں گا. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. میں وہ ہوں جو دنیا میں بھی تیرے کام آؤں گا، آخرت میں بھی کام آؤں گا. عزیزان محترم، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہمیں فنا ہونا ہے، ہمیں جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر باقی رہے گا تو صرف خدا وند عالم کی ذات باقی رہے گی. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. ہر انسان کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. لا تدری نفس بما تکسب غدا، لا تدری نفس بأی ارض تموت. تمہاری موت کس سرزمین پر واقع ہو جائے اس کا تمہیں علم نہیں ہو سکتا. کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی تمہیں علم نہیں ہو سکتا. یہ علم صرف خدا وند عالم کی ذات کو ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کس سرزمین پہ موت ہماری ہو جائے، یہ صرف خدا وند عالم کو معلوم ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا. عزیزان محترم، لہٰذا ہم دنیا میں آئے تو متقی اور پرہیزگاری زندگی گزاریں، نماز کو اول وقت انجام دیں. اس لیے کہ ہماری حیثیت دنیا میں کچھ نہیں ہے، ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں. یہی ہماری حیثیت ہے، یہی ہماری عزت ہے کہ ہم مٹی سے بنائے گئے اور مٹی ہی میں جانا ہے. لہذا ہمارا اول بھی مٹی ہے، ہمارا آخر بھی مٹی ہے. ہم مٹی سے بنائے گئے اور مٹی ہی میں جائیں گے. اسی لیے ارشاد ہوتا ہے ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، ہم نے انسانوں کو مٹی سے خلق کیا ہے. بلکہ یوں کہا جائے آپ کے سامنے کہ انسان کا وجود، انسان کا ڈھانچہ، جو انسان ظاہراً بیٹھا ہوا ہے، ہمارا وجود عناصر اربعہ سے وجود میں آیا ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ عناصر اربعہ کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے عناصر اربعہ سے ہم وجود میں آئے. مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. اسی چار چیزوں سے انسان کی خلقت ہوئی. اب عزیزان محترم، ایک چاروں کی وضاحت اور آپ کی زحمت تمام کرنے والا ہوں.
چاروں کی وضاحت. بھائی پانی کا کیا کام ہے؟ پانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مٹھی دانہ لیجئے اور پانی کے حوالے کر دیجئے. تو پانی کا کام اور فطرت اور خاصیت یہ ہوتی ہے دانوں کو سڑا دے گی، دانوں کو سڑانے کی صلاحیت. لیکن آپ ایک مٹھی دانہ لیجئے، آگ کے حوالے کر دیجئے. آگ کی خاصیت جلا دینا، آگ جلا دیتی ہے، دانوں کو جلا دے گی. لیکن آپ ایک مٹھی دانہ لیجئے، ہوا کے حوالے کریے تو ہوا کی خاصیت اڑا دینا، دانوں کو اڑا دے گی، دوسری جگہ پر پہنچا دے گی. لیکن عزیزان محترم، مٹی ہے امانت دار، مٹی ہے امانت دار. آپ ایک دانہ مٹی کے حوالے کر دیجئے، مٹی آواز دے رہی ہے تم ایک دانہ میرے حوالے کرو گے، میں ہزاروں دانہ تمہارے حوالے کروں گی. ایک دانہ تم میرے حوالے کر رہے ہو، میں ہزاروں دانہ تمہیں دوں گی. مٹی کو عربی میں تراب کہا جاتا ہے. جب تراب کی یہ فضیلت ہے، ابو تراب امیر المومنین کی کیا فضیلت ہے. جب تراب کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے تو امیر المومنین کی کیا فضیلت و منزلت ہوگی. عزیزان محترم، مجھے زیادہ فضیلت بیان نہیں کرنا ہے، لیکن جھگڑا صرف مٹی کا ہوتا ہے ہمارے درمیان. جھگڑا جو پھیلتا ہے یہ مٹی کا. خداوند عالم سے اور شیطان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی زمین اور جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، کوئی علم کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی پڑوسیوں کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی گاؤں کا جھگڑا نہیں تھا. بھائی جھگڑا کس بات کا ہو گیا؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے. میں مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، میں مٹی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. خدا نے آواز دیا اے شیطان، کانا من الکافرین کا خطاب مل جائے گا. کہا مجھے منظور ہے، لعنت کی توق پہنا دی جائے گی. کہا مجھے منظور ہے، پوری عبادت تیری ضائع ہو جائے گی. کہا مجھے منظور ہے، لیکن میں مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے آواز دیا تو نے مٹی کی توہین کر دیا ہے، تو نے مٹی کی مخالفت کر دیا ہے. جب ہمارا خالق کائنات تراب کی توہین نہیں برداشت کر سکتا ہے تو ابو تراب امیر المومنین کی توہین کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ہے عزیزان محترم مٹی کی منزلت، مٹی کی فضیلت. اور اسی مٹی کی خداوند عالم نے مختلف مقامات پر قسم کھائی ہے. مٹی کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے. قسم خدا کی جب ہمارے گھر سے ہمارے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارا سرپرست چلا گیا، ہمارا باپ چلا گیا ہے. ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، ہمیں کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہمارا گھر کا بزرگ گھر سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے غم کو مظلوم کربلا کے غم سے متصل کر دیتے ہیں، مظلوم کربلا کا غم مناتے ہیں. عزادارو، مظلوم کربلا کا غم ہم منا رہے ہیں. مرحوم دنیا سے چلے گئے، بڑی شان و شوکت سے مرحوم کا جنازہ اٹھا تھا اور شام کے قبرستان کی طرف جنازہ چلا تھا. لوگ موجود تھے، کثیر تعداد میں جنازے میں لوگ آ گئے تھے. لیکن میں اتنا عرض کروں گا، اے مرحوم آپ بہت خوش قسمت تھے، آپ کے جنازے میں بیٹے موجود تھے،
بیٹیاں موجود تھی، لیکن آئیے کربلا کے میدان میں ایک بیٹا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق پہنائی گئی ہے، امام سجاد آواز دے رہے ہیں میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں اپنے باپ کو غسل و کفن بھی نہیں دے پا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں دے۔ عزادارو ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام کرنا ہے، مختار ہے جب تمام ظالموں کو چن چن کر مار رہے ہیں تو ایک مرتبہ ایک شخص امام سجاد کے پاس آتا ہے اور یہی آواز دیتا ہے مختار تمام ظالموں کو مار رہے ہیں چن چن کر۔ تو امام سجاد نے یہی کہا آنے والے یہ بتا ہرملہ مارا گیا یا نہیں مارا گیا، ہرملہ کو مارا گیا یا گرفتار کیا گیا نہیں کیا گیا۔ آنے والا شخص کہتا ہے مولا ہرملہ کی تلاش جاری ہے، ہرملہ کو عنقریب گرفتار کیا جائے گا اور ہرملہ گرفتار ہو کر دربار مختار میں بلایا جاتا ہے، اور جب دربار مختار میں ہرملہ آتا ہے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختار نے یہی آواز دیا ہرملہ بتا دے کربلا میں تو نے کون سا ظلم کیا تھا، بتا دے کربلا میں تو نے کون سا ستم کیا تھا۔ ہرملہ نے آواز دیا کہ مختار میں نے کربلا میں بڑے ظلم کیے، لیکن 3 تیر میں نے ایسے چلائے تھے کہ جب میں تیر چلاتا تھا فاطمہ زہرا آ جاتی تھی، جب میں تیر چلاتا تھا مولا کائنات کا چہرہ سامنے آتا تھا، جب میں تیر چلاتا تھا پیغمبر اسلام سامنے آ جاتے تھے۔ اے ہرملہ تیر نہ چلا، اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کسی غم لائے۔ مختار نے آواز دیا ہرملہ اب بتا دے کربلا میں پہلا تیر کہاں چلایا تھا۔ ہرملہ آواز دیتا ہے مختار میں نے کربلا کے میدان میں پہلا تیر اس وقت چلایا تھا جب عباس مشق سکینہ لے کر جا رہے تھے، میں نے تیر چلایا تھا، مشق سکینہ پہ تیر پڑ گیا، پانی بہہ گیا، عباس کی آش ٹوٹ گئی، دربار مختار میں گریہ وزاری شروع ہو گیا، لوگ رونا شروع کر دیے، کوہرام برپا ہو گیا۔ اب بتا دے ہرملہ کربلا میں دوسرا تیر کس وقت چلایا تھا۔ ہرملہ آواز دے گا اے مختار میں نے کربلا میں دوسرا تیر اس وقت چلایا جب مظلوم کربلا اپنے بچے کو لے کر میدان کربلا میں آئے تھے، میں نے علی اصغر کے اوپر تیر چلایا تھا، تیر علی اصغر کے گڑے پہ پڑا، حسین کے بازو میں پیوست ہوا، حسین نے علی اصغر کے خون کو لیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان نے انکار کیا، زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین نے بھی انکار کیا۔ روایت کا جملہ مظلوم کربلا نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، مدینے کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں اے نانا اسی طریقے سے روز محشر ملاقات کروں گا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اس فرش عزا پر حسین کی ماں بھی بیٹھی ہوئی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے رہی ہیں اور آواز دے رہی ہیں میرا چاہنے والا میرے لال پر رو رہا ہے، میں ان آنسوؤں کو لے کر روز محشر شفاعت کراؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ مظلوم کربلا نے پھر مرثیہ پڑھا تھا اسی وقت، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم رلائے۔ دربار مختار میں گریہ وزاری شروع ہو گئی،
مختار آواز دیتے ہیں، آخری جملہ زحمت تمام، مختار نے آواز دیا، ہرملا اب بتا دے کربلا میں تو نے یہ تیسرا تیر ارے کس وقت چلایا تھا؟ ہرملا آواز دیتا ہے، اے مختار کربلا میں یہ تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب عصر عاشورا زہرا کا لال مظلوم کربلا میدان کربلا میں آئے، میں نے حسین پہ تیر چلایا، تیر حسین کی پیشانی پہ پڑا، خون کا فوارہ جاری ہوا، فضا میں آواز واہ حسینہ واہ غربتا واہ مصیبت، انا للہ و انا الیہ رضن بقضا یہی و تسلیما لامرہ۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں دینے کی توفیق عطا فرما، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔